محترم ناظرین، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور آج بھی میں چاہوں گا کہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو ڈسکس کریں کہ اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مصطفی نسخے پر عمل کریں تو بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہم اکثر گلہ کرتے ہیں اور بیماریوں کو رونا روتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ہیڈ ایک ہوتا ہے، ہمیں دل کی بیماریاں ہیں، قبض کی بیماری ہے، بدہضمی کی بیماری ہے، ہمیں ڈائبٹیس ہے، شوگر ہے، جگر اور پتے کے امراض ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جسمانی اعضاء میں ہم بہت درد محسوس کرتے ہیں، پاؤں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں، بازو میں درد ہے. ناظرین کرام، اس سب کا کوز، اس کا بنیادی کوز انسان کا سٹمک ہے، انسان کے سٹمک کی بیماری. جو لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے میں احتیاط نہیں کرتے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر عمل کر لیں تو ان تمام بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے گی. اور آج تو الحمدللہ جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، جدید سائنسی محققین بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان بیماریوں کا، ان ڈیزیزز کا یہی علاج ہے جسے آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے حبیب اور تمام طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ کے شفا خانوں میں بیان کر دیا تھا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے ناظرین کرام کہ آج اغیار جو اسلام کے قوانین کو نہیں مانتے، اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، جو اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جسمانی فزیکل بیماریوں سے شفا حاصل کر لیتے ہیں اور مسلمان اس سے محروم ہے. یہ مرحلہ بھی میری حیرتوں نے دیکھ لیا کہ بہار میرے لیے تھی اور میں تہی دامن. یہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا تھا، لیکن آج ہم ان سے محروم ہیں. لیکن ناظرین کرام، میں چاہوں گا کہ آج ہم یہ بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس نسخے پر ہم عمل کریں گے. اگر آج ہم یہ انٹینشن بنا لیں اور بنیادی طور پر اگر ہم ان 4 بنیادی نسخوں پر عمل کریں، ان 4 باتوں پر، تو انشاءاللہ تعالی بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہم بچ جائیں گے. وہ 4 بنیادی باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب تک ہمیں بھوک نہ لگے اس وقت تک ہم نے کھانا نہیں کھانا. سب سے پہلی بنیادی بات یہ آپ لکھ لیں، یہ 4 باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر اس پر عمل کریں گے تو بے شمار ایسے امراض ہیں جن سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور کثیر رقم خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان 4 نسخوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مستقل طور پر ہمیں شفا مل جائے گی. پہلی چیز، جب تک ہمیں بھوک نہ لگے اس وقت تک ہم نے کھانا نہیں کھانا. جس طرح ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ عادت ہے، جہاں ہم جاتے ہیں اگر کھانے کا وقت نہیں ہے، کہیں آئس کریم کھا لی، کہیں چاکلیٹ کھا لی، بسکٹس کھا لیے، کباب، سموسے، پکوڑے اور یہ تلی ہوئی چیزیں ہم اکثر کھاتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ جب تک بھوک نہیں لگے گی اس وقت تک ہم نے کھانا نہیں کھانا، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس کو آپ لکھ لیں. نمبر 2، جب کھانا کھائیں تو پیٹ بھرنے سے قبل اپنے ہاتھ روک لیں. یعنی جب ہمارا پیٹ بھر جائے اس وقت کھانا موقوف نہیں کرنا. یعنی جب پیٹ میں کچھ کھانا کھانے کی گنجائش باقی ہو اس سے قبل ہم کھانا کھانا موقوف کر لیں. یعنی ابھی کچھ تمنا ہو، کچھ خواہش ہو کہ کچھ نوالے مزید لے لوں، کچھ کھانا مزید کھا لوں، اس سے قبل کھانے کو موقوف کر لیں، کھانے کو روک لیں. یہ پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3، اگر ان بیماریوں کی شکایت ہے جن کا بھی میں نے ذکر کیا، جن کو بھی میں نے مینشن کیا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کی چکنائی والی تلی ہوئی غذاؤں سے ہم اجتناب کریں. ہر قسم کی ایسی چیزیں جس طرح میں نے ابھی مینشن کیا، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، پیزا ہے اور آملیٹ اور اس قسم کی چیزیں جو تلی ہوئی ہوں، اگر ہم ان سے اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے شفا مل جائے گی. اور پوائنٹ نمبر 4، کھانے کے فوراً بعد سونے سے اجتناب کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، کم از کم ہاف این آور کے لیے، کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ہم پیدل چلیں.
یہ 4 نیسیسری پوائنٹس ہیں ناظرین، اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے اور ہر پوائنٹ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث دلالت کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے الحمدللہ اللہ عز و جل کے کرم سے رمضان المبارک کے 10 ایام ہمارا یہ عشرہ رحمت ابھی ہم سے جدا ہوا ہے اور عشرہ مغفرت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ ہمیں ہمارے اسپرچل تزکیے کے لیے بھی اہتمام کرتا ہے، ہمارے فزیکل دل کی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے اور اسپرچل بیماریوں کا بھی رمضان المبارک علاج کرتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کی حقیقت اور اس کے اندر مضمر، اس میں پوشیدہ رموز اور اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ رمضان المبارک میں ہم نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، ایک اسپرچل ٹریننگ پروسیس سے ہم نے اپنی ذات کو گزارنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ جائے to make a habit of eating less، ہم عادت بنا لیں کہ ہم نے کم کھانا کھانا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، ہم اگرچہ پورا دن ہم بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد جب تمنا نہیں ہوتی تو طرح طرح کے کھانے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم کھاتے رہتے ہیں، جس سے رمضان المبارک کا وہ بینیفٹ، وہ روحانی بینیفٹ، ہر چند کے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، وہ فرضیت روزہ کا فرض وہ ہم ادا کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو ایڈیشنل بینیفٹس ہیں، جو اسپرچل بینیفٹس ہیں، ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اسپرچل بینیفٹس ایسے ہیں کہ جو انسان کے روحانی قلب کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور جسمانی دل کی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دلاتے ہیں، لیکن ہم ان سے محروم ہیں۔ یہاں پر میرے پاس ایک لسٹ ہے ناظرین کرام ان سائنسدانوں کی اور ان میڈیکل سائنسز کے ماہرین کی جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہیں، لیکن رمضان المبارک کی طرح اسلام کی تعلیمات کی ترتیب کے مطابق سال میں 1 مہینے روزے رکھتے ہیں، فقط اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ اگر سال میں 1 مہینہ انسان اسلام کی ترتیب کے مطابق کھانا کھائے تو وہ دل کی بے شمار بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا، وقت ہوا تو اس کو میں مینشن بھی کروں گا، کہ آپ ایک قرآن کریم کی آیت بھی لکھ لیں۔ اگر آپ کو سٹمک پرابلمز ہیں، اگر بدہضمی یا انقباض یا کنسپیشن کی آپ کو شکایت ہے، تو آپ قرآن کریم کی یہ آیت لکھ لیں، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44، کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 43 and 44، کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اس آیت کریمہ کو آپ کھانے پر پڑھ لیں، اور کھانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پیٹ پر ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل کے کرم سے اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کم کھانے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ مزید اس پر کچھ کلام کیا جائے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم اپنے معاشرے میں آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اصل مقصد جو ہمارے دل کا تزکیہ ہے، اسپرچل پیوریفیکیشن ہے، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہے، پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، پیوریفیکیشن آف دا سول، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضلکم منزلۃ عند اللہ تعالی اطولکم جوعا وتفکرا وابغضکم الی اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے، یعنی جو زیادہ بھوکا رہتا ہے اللہ عز و جل کی سب سے زیادہ وہی شخص قریب ہے، اور جو زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور تم میں سے اللہ عز و جل کا سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ سوتا ہے، بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے اور بہت زیادہ پانی پیتا ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کی ایک روایت سماعت فرما لیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونا بنانا چاہا
مگر میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف گریہ وزاری کروں اور تجھے یاد کروں۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اور ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے دیدار کے جام پینے کے شوق میں جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے امیر المؤمنین کا۔ ناظرین کرام، الجامع الصغیر کی یہ روایت بھی سماعت فرما لیں کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے روٹی کا احترام اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کھانے کا احترام پیدا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی کھانے کی توہین نہیں کرتا، روٹی کی توہین نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان اور زمین کی برکات سے ہے، اور جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دسترخوان پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے دانے پڑے ہوتے ہیں، چاول کے دانے پڑے ہوتے ہیں، جو شخص ان کو اٹھا کر کھا لیتا ہے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جو شخص بھوک اور پیاس کا عادی بن جائے گا اسے روٹی کا احترام ہوگا، اسے کھانے کا احترام ہوگا۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت سماعت فرما لیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھا اور اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ اسے اٹھا لے اور کہیں پاک جگہ پر رکھ دے، صاف کر کے رکھ دے۔ اس غلام نے اٹھا لیا۔ شام افطار کے وقت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے؟ تو غلام نے کہا وہ میں نے کھا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو آزاد ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے آزاد کیوں فرما رہے ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کھانا اٹھائے، دسترخوان سے جو شخص کھانے کے ٹکڑے یا روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لے وہ شخص مغفور ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا تیری تو مغفرت ہو چکی ہے، تو تو مغفرت کا حقدار ہے، تجھے میں اپنا غلام کیسے بنا سکتا ہوں، لہٰذا جا تو آزاد ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے کھانے کا ادب جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ میں آخری حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو اٹھائے اور کھا لے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا اس فرد پر کرم ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خلاق کائنات ہمیں کم کھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے اور تزکیہ قلب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی انسان کے دل کی سوچنے کی صلاحیتوں پر گفتگو کریں گے میڈیکل سائنس کے ذریعے، اور نیورو کارڈیالوجی کی ریسرچ کی بنیاد پر ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی کل سے جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔